اصل اتحاد جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بیچ میں، سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے بیچ میں اور مختلف سیاسی نظریات رکھنے والوں کے بیچ میں اصل اتحاد رہنا اور کرنا ضروری ہے۔ ہم تعمیر اور ترقی کے بنیاد اگر بنا کر اس ایک نقطے پر، اس ایک پوائنٹ پر ہماری تمام سیاسی مفادات کو بھلا کر اگر اس ایک نقطے پر کہ ہمیں شہر کی ترقی کرنا ہے، شہر کے اس علاقے کی ترقی کرنا ہے جو شہر کی ترقی کا واقعی حقدار ہے، تو ہمیں اس تعمیر اور ترقی کے ایک نقطے پر اتحاد کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں بحیثیت مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار کی حیثیت سے اور خانوادہ یونس عیسیٰ کے ایک رکن کی حیثیت سے میں یہاں پر تمام ہی حاضرین کا جو اس پروگرام میں تشریف لائے، اس افتتاحی تقریب میں جنہوں نے تشریف لا کر اس شہر کے اور اس وارڈ کے جواں سال، با ہمت، با حوصلہ، کاموں کا جذبہ رکھنے والے، اپنے وارڈ کی تکالیف کا احساس کر کے انہیں حل کرنے کی کوشش کرنے والے جواں سال جو کارپوریٹر ہے عبدالماجد صاحب، ان کی کوشش سے، محنت سے جو آج آپ یہ جو خستہ حال روڈ سڑک تھی اس کے عظیم الشان افتتاح میں تشریف لائے، میں آپ تمام لوگوں کا خانوادہ یونس عیسیٰ کی جانب سے، کارپوریٹر حاجی عبدالماجد صاحب کی جانب سے اور شہر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علاقے کے لوگوں کو میں تمام ہی ہمیں جی خانوادہ یونس عیسیٰ کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین، یہ کوئی سیاسی میٹنگ نہیں ہے، یہ غیر سیاسی ایک پروگرام ہے۔ یہ اہلیان محلہ کی سہولت کے لیے یہ جو شاہراہ تھی، یہ سڑک تھی جو انتہائی خستہ حال تھی اور گرووار وارڈ کی اہم سڑکوں میں سے، اہم شاہراہ میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ سیاست میں جب سے ہمارے خانوادے نے، ایسا کہہ لینا چاہیے کہ جب سے ہماری دوسری نسل نے سیاست میں قدم رکھا، ہمیں شہر کی سیاست میں کچھ نہ کچھ ذمہ داری ملی۔ بحیثیت کوئی سیاسی جماعت کے ہم ذمہ دار رہے، بحیثیت کارپوریشن، میونسپلٹی کے کسی بھی عہدے پر ہم فائز ہوئے جو بھی ایک ذمہ داری کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان تمام ذمہ داریوں کے بیچ میں ہم نے ہمارا مینیفیسٹو، نظریہ، نصب العین جو یہ طے کیا، یہ ایک اسٹینڈرڈ کو جو اپنایا، وہ اس بات کو اپنایا کہ ہمیں شہر میں سیاسی، تعمیری سیاست کرنا ہے۔ شہر تعمیر سے محروم ہے، ترقی سے محروم ہے۔ اس شہر میں تعمیر اور ترقی، اس بات کو چھوڑ کر ہر بات پر سیاست ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں سیاست ہے وہاں مفاد ہے۔ بہت سے بڑے سیاسی رہنما جنہیں تاریخ یاد رکھے گی، ماضی میں بھی حال میں بھی، انہوں نے اپنی سیاست میں ایک فارمولا، ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی کو اپنایا کہ 90% جو ہے وہ تعمیر، عوامی فلاح بہبود کا کام، عوام کو راحت اور سکون دینے والا کام، اور اس کے بعد 10% جو ہے وہ سیاست۔ اب یہ نظریہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کا ہو، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جہاں بات اچھی ہو، جہاں بات بہتر ہو، جہاں بات کا فائدہ اجتماعی طور سے ہو، جس بات سے زیادہ تر لوگوں کو فائدہ ہو، ایسی بات ایڈاپٹ کر لینا چاہیے، لے لینا چاہیے، چاہے پھر وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا رہنما ہو۔ بات اچھی ہے، بات کو قبول کرنا چاہیے، اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم سیاست کا جو حصہ کرے، جو بائفرکیشن کرے، جو ہم سیاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرے، اس میں سیاست کا حصہ کم رہنا چاہیے، تعمیر کا حصہ زیادہ رہنا چاہیے، اور یہی ہمارا نصب العین ہے، اور یہی ہمارا نظریہ ہے، اور یہی ہماری سیاست کی بنیاد ہے۔
जिंदा बात की सियासत, मुर्दाबाद की सियासत, आवाम को अपने मुफाद के लिए उसका इस्तेमाल, इस्तेहसाल, बहुत कम हमने इस तरीके की सियासत को तरजीह दिया। जिस वक्त 2012 में जब मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जनरल इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त वार्ड नंबर जो भी रहा होगा, जो अयूब नगर, गांधी नगर, ग्यास नगर, अमनपुरा पर मुश्तमिल था, उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम ने यहां से उम्मीदवारी करने का फैसला किया। वजह, मेरे वालिद इस वार्ड की जुग्राफियाई हालत को बेहतर तरीके से समझते थे और उनका लड़ने का जो मकसद था, जो नियत था, वो इस वार्ड से उनकी वाबस्तगी, उनका इस वार्ड से माजी में जुड़े रहना, वो इस बात का फैसला करने के लिए काफी था कि वो आने वाले इलेक्शन में लड़े। करीब में कई दिनों तक यहां पर जो हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हुए, उन्हें अच्छी तरीके से इस बात की वाकफियत होगी, मालूमात होगी कि इन्हीं इलाकों में हमारे प्लास्टिक कारखाने चला करते थे। कभी मरहूम दिद्दा की जगह पर, फिर इसके बाद उठकर मालदा में, फिर हमारी खुद की जगह पर गांधीनगर में तकरीबन मैं समझता एक दहाई तक हमारा कारोबार चला। इस बीच में यह भी हुआ कि हम मुस्तकिल तौर से इस इलाके में सकूनत इख्तियार कर ले, रिहाइश इख्तियार कर ले, यहां पर रहने लगे। उसकी पहली कोशिश के तहत हम मालदा शिवार में जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर है महमूद भाई, वहां पर हम रहने भी आए। किसी वजूहात के बिना पर मुस्तकिल जो सुकूनत वो इख्तियार नहीं कर पाए, लेकिन ये वार्ड से वाबस्तगी हमारी हमेशा रही और यही वाबस्तगी, यही कुर्बत, यही नजदीकी जो है यहां पर हमें जो है इलेक्शन में लेकर आई और यहां की नुमाइंदगी का ख्याल हमारे जहन में आया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ये इलाका जो है वो तामीर और तरक्की से कोसों दूर था। शहर का हिस्सा होते हुए ये इलाका कभी शहर का महसूस नहीं हुआ। और ये कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है, ये कोई बहुत यानी आप लोगों को सियासी तौर से जो उत्तेजना पैदा करना या आप लोगों को किसी तरीके के भड़काने के नहीं है। आप लोग भी खुद महसूस कर रहे थे कि यहाँ पर कॉरपोरेशन का इलाका हिस्सा होने के बावजूद भी जो है वो यहाँ पर बुनियादी सहूलतों का फुकदान था। उम्मीदवारी का ऐलान होते ही बहुत से लोगों ने, इस इलाके के अहम जिम्मेदारों ने हमसे यह कहा कि बहुत से लोग असेंबली इलेक्शन के दौरान, कॉरपोरेशन म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के दौरान इन इलाकों में आकर तामीर और तरक्की की बात करते हैं, वाकई और हकीकी तामीर और तरक्की देने की बात करते हैं, लेकिन यह वादा वफा कभी नहीं हुआ। कभी किसी ने अमली तौर से इस तरीके की तरक्की जिसका वादा आप लोग कर रहे हैं कभी दिया नहीं। हमारा वादा था उस इलेक्शन में कि अयूब नगर की जो बस्ती है, ये प्राइवेट बस्ती है, जाती मिल्कियत है, इस इलाके में हम बुनियादी सहूलतें देंगे। उस वक्त लोगों ने गुमान नहीं किया था कि किस तरीके की बुनियादी सहूलत आप लोग देंगे। एक जबानी बुनियादी सहूलत का वादा था जिसको ये लोग समझ रहे थे कि ये कहीं ना कहीं यूनुस ईसा साहब चुनकर अगर आए तो कोई एक हाथ दो गटर बना देंगे या किसी गली में हो सकता है एक हाथ सीमेंट रोड बना देंगे। दूसरे लोग जो सियासी लोग थे वादा करते थे, उनकी कुव्वत सियासत इतनी नहीं थी कि अपनी ताकत से वो इस इलाकों में काम कर सके। यूनुस ईसा माजी में और हाल में एक बड़ी सियासी शख्सियत है, तो हो सकता है वो कुछ थोड़ा बहुत काम कर दे, लेकिन इस तरीके की ड्रास्टिक चेंजेस की, इस तरीके की यानी इतनी बड़ी तब्दीली की इस वार्ड में किसी ने तवक्को नहीं किया। हमने जब काम की शुरुआत की है, अयूब नगर से जब हमने हमारा काम का जो काफिला रवा दवा किया, जब शुरुआत की हमने अयूब नगर की गलियों से काम करने की, तो लोग मैं हैरत थे। उर्दू में बोलते थे, अंगुष्ठ बदनेदा थे कि हाथ तले उंगलियां दबा रहे थे कि यह मुमकिन कैसे है, जाती मिल्कियत पर, प्राइवेट जमीन पर, प्राइवेट लैंड पर यह किस तरीके का काम हो सकता है।
مخالفت میں سیاسی طور سے مخالفت اس وارڈ کی روایت رہی ہے. اس وارڈ کی سیاست کا محور اور مرکز جو ہے اپنے مد مقابل کی مخالفت رہی ہے. کام کو بہت زیادہ ترجیح کبھی نہیں رہی تھی. اس سے پہلے 2012 کے الیکشن جب کام کی شروعات ہوئی علاقے میں, جب کام کی شروعات, جب پیونگ بلاک کا کام ہم نے کرنا شروع کیا, اس کی جو ہے مارچنگ کے لیے جب یہاں پر گریڈ گرائی گئی, تو جتنے شکست خوردہ امیدوار بشمول ان کے لیڈر کارپوریشن میں یہ معلومات لینے لگ گئے کہ یہ کام کیسے ہو رہا, یہ پی سی کیسے بنی. یہاں تک کہ ماہیتی ادھیکار لگا دیا گیا کہ کس انجینئر نے اس کی موجمات کیا اور کس ادھیکاری نے اس کی منظوری کی تھی, اس کو سسپینڈ کیا جائے. وہ کارپوریشن کی زمین پر نہیں, خاصگی زمین پر جو ہے وہ کام کاج کر رہے ہیں. اس طریقے کی سیاست تھی. اس کو بل رکوایا جائے, لیکن کام کا جذبہ تھا, عوامی سہولتیں فراہم کرنے کا جذبہ تھا, آپ لوگوں کی تکلیفوں کا جذبہ تھا, آپ لوگوں کو راحت دینے کا جذبہ تھا. ہم نے شروعات جو کام کیے ہمارے ذاتی خرچ سے کی, خود کے پیسوں سے. اس وقت پیونگ بلاک کا جو آج ہم گٹو بولتے ہیں, اس وقت ہماری ذاتی فیکٹری تھی. وہاں سے ہم نے ہمارے ذاتی پیسوں سے لا کر اس علاقے میں جو ہے پیونگ بلاک کا کام کیا اور لوگوں سے وعدہ وفا کیا. جو خواب لگتا تھا, جو لوگوں کو ایک سپنا لگتا تھا, جو لوگوں کو ایک وعدہ لگتا تھا کہ یہ الیکشنی وعدہ ہے, یہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں جو ہے یہ تکمیل پذیر نہیں ہو سکتا, وہ کام ہم نے یہاں پر کر کر دکھایا. اور نہ صرف سڑک روڈ کی نہیں, پانی کی پائپ لائن کا مسئلہ تھا. اس وقت بھی یہی مسئلہ ہمارے سامنے درپیش آیا. عبد الماجد حاجی جب چن کر آیا اور امرت یوجنا کے سے جب شہر بھر میں پانی کی جو پائپ لائن ڈالنے کا معاملہ تھا, ٹینڈر تھا, پہلی میٹنگ میں جب ہم نے یہ علاقوں کو پرپوز کیا کہ یہاں پر جو ہے پانی کی پائپ لائن ڈالنا ہے, تو ہمارے ہی اپنے ہی مخالفت میں کھڑے ہو گئے, جو آج ہمدرد بنتے ہیں, ہم نوا بنتے ہیں. میری بات میں نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ یہ کوئی سیاسی تقریب نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت سے آپ لوگوں کو روشناس کرانا بھی ضروری ہے. انہی لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ یہ ذاتی ملکیت پرائیویٹ لینڈ ہے, یہاں پر کام کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت ہم نے جنرل بورڈ میں اٹل امرت یوجنا کی جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز تھی, جو ڈائریکشن تھا, اس وقت اس جنرل بورڈ میں ہم نے جو اس وقت کے میئر تھے شیخ رشید صاحب اور محکمہ واٹر سپلائی کے جو چیئرمین کیا بولنا چاہیے ایچ او ڈی تھے ظہیر صاحب, ان کو ہم نے وہ گائیڈ لائن پڑھ کر سنایا کہ اٹل امرت یوجنا کا مقصد یہ ہے کہ گوگل میپ پر جہاں جہاں انسانی بستیاں نظر آتی ہے, جہاں جہاں انسان بستا ہے, چاہے وہ پہاڑ پر ہو اور 5 جھوپڑے ہو, اس اسکیم کے تحت وہاں پر پانی لے جانا ہے. اس میں کسی اس طریقے کا ڈائریکشن نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کی زمین پر نہیں لے کر جا سکتے یا آپ پرائیویٹ زمین پر نہیں لے کر جا سکتے. بسے ہوئے ہر انسان کو پانی کی سہولت سے آراستہ کرانا یہ اس اسکیم کا مقصد ہے, اور اس کے تحت ایوب نگر کی گلیوں میں پانی کی پائپ لائن بچھے گی. اور اللہ کے کرم سے نمائندگی میں جذبہ تھا, نمائندگی میں صداقت تھی, کام کرنے کا جذبہ تھا, سچائی تھی. شہر میں سب سے پہلے کوئی پرائیویٹ لینڈ پر پانی کی پائپ لائن بچھی گئی تو وہ آپ کے نگر. ہم جب سیاست میں آئے تو ہم نے سیاست کو اور سماج کو ہمیشہ ایک سمجھا کہ سیاست ہی ہماری سماجی ذمہ داری ہے. ہم سیاست کو سماج سے الگ نہیں کر سکتے. آج سماج کی نمائندگی, سماج کی رہبری اگر کسی مادھیم سے, کسی ذریعے سے, کسی پلیٹ فارم سے سب سے زیادہ اگر کی جا سکتی ہے تو وہ سیاست ہے. آج اب واضح طور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ شہر کی تعمیر, شہر کی ترقی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. آپ کا جانا ندی کے اس پار بھی ہوتا ہوگا, آپ کا رہنا ندی کے اس پار بھی ہے.
آپ واضح طور سے اپنی کھلی آنکھوں سے, ماتھے کی آنکھوں سے شہر کی ترقی کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہاں پر کسی سیاسی نمائندگی پر تنقید نہیں کرنا ہے. ہمیں یہاں پر کھڑے رہ کر کسی کی ناکامی نہیں گنانا ہے کہ فلاں جماعت, فلاں لیڈر یا فلاں رہبر رہنما کی ناکامی کی وجہ سے, کی ناکام نمائندگی کی وجہ سے جو ہے آج شہر اس حال پر ہے. بلکہ ہمیں حل پر جانا ہے. ان حالات سے نکل کر ہم ترقی کا پہلو, ترقی کا سرا کھینچ کر کیسے اس علاقوں میں لا سکے, ہمیں اس حکمت عملی پر جانا ہے. اور اس حکمت عملی میں واقعی طور سے اگر وہ ترقی جو ندی کے اس پار ہو رہی ہے, آج وہ علاقہ جو تعمیر اور ترقی سے جگمگا رہا ہے, اس جیسی ترقی اس علاقے میں اگر لانا ہے تو ہر طریقے سے اتحاد کی ضرورت ہے. عوامی سطح پر, عمومی سطح پر تو ہر حال میں یہ تو اتحاد رہنا چاہیے, لیکن اصل اتحاد جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بیچ میں, سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے بیچ میں اور مختلف سیاسی نظریات رکھنے والوں کے بیچ میں اصل اتحاد رہنا اور کرنا ضروری ہے. ہم تعمیر اور ترقی کے بنیاد اگر بنا کر اس ایک نقطے پر, اس ایک پوائنٹ پر ہماری تمام سیاسی مفادات کو بھلا کر اگر اس ایک نقطے پر کہ ہمیں شہر کی ترقی کرنا ہے, شہر کے اس علاقے کی ترقی کرنا ہے جو شہر کی ترقی کا واقعی حقدار ہے, تو ہمیں اس تعمیر اور ترقی کے ایک نقطے پر اتحاد کرنا ہوگا. عمومی طور سے یہ ہو رہا ہے کہ اگر کام میں نے کیا تو میرے سیاسی مخالف کے پیٹ میں مروڑ کہ ڈاکٹر خالد کام کرا رہے, اس علاقے میں اگر عبد الماجد کام کرا رہے تو سیاسی مخالفین کے پیٹ میں مروڑ کہ عبد الماجد کام کرا رہے. ارے جن دوسرے لوگوں نے اس علاقے میں تعمیری کام کیے, اعتراف بھی بڑی جو ہے وہ صفت ہے. اگر کوئی نے کام کیا ہے تو اس کا اعتراف بھی بڑے دل اور کھلے دل سے کرنا چاہیے. یہ آج وقت کی ضرورت ہے. اگر کسی لوگوں نے, کوئی لیڈرز نے, کوئی پارٹی نے, کوئی سیاسی جماعت نے اگر اس علاقے میں تعمیر اور ترقی کا کام کیا ہے تو ہم بھی کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں شعور دیا, اس لیے ہم نے ٹکراؤ کی سیاست کو پس پشت ڈالا. تعمیر کی بنیاد پر, تعمیر کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ٹکراؤ کی سیاست کو ہمارے 2 قدم پیچھے لے لیے کہ ٹکراؤ کی سیاست سے صرف اور صرف جو ہے ہمارے اپنے لوگوں کا نقصان ہے, ہماری بستیوں کا نقصان ہے, ان بستیوں کا نقصان ہے جہاں ہم اب بذات خود رہنے آ گئے. اگر کوئی دوسرا نادانی کر رہا ہے تو اس کی نادانی کے ساتھ ہم بھی نادانی کرنے لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اور اس کے شعور میں, ہمارے اور اس کے عقل فہم میں, ہمارے اور اس کے ذہن میں, ہمارے اور اس کے سٹینڈرڈ میں پھر فرق کہاں رہے گا. اللہ نے ہمیں تعلیم سے آراستہ کیا, اللہ نے اس زیور سے آراستہ کیا جو سماج کا حسن ہے, تعلیم سے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے ہم اس کو جا کر سمجھا نہیں سکتے, لیکن عملی طور سے کہیں نہ کہیں 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنے تعمیری کام کروا لینا چاہیے. اسی پالیسی کے تحت آج آپ اس علاقے کا یہ جو روڈ دیکھ رہے ہو, تعمیری اور اس کو حقیقی شکل میں آپ جو دیکھ رہے ہو, یہ ہماری یہ پالیسی ہے. اگر ہم سیاست میں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کر دیتے, چل ہمارا کام نہیں ہوتا تیرا بھی نہیں ہوگا, ہماری تو سیاسی دکان چل جائے گی, ہم کسی کا تعمیری کام روک دیں گے, ہم کسی کی یہ کوشش عوامی سہولت, چاہے اس کا نظریہ سوچ کوئی بھی ہو کہ یار یہاں اس علاقے میں ماجد حاجی نے بہت کام کر دیا ہے, اس کے مد مقابل امیدوار جا کر بول رہا ہے کہ صاحب کچھ اپنے کو بھی کرنا ہے, تو اسی نیت سے اگر کسی نے کر دیا تو ہم یہ سوچ کر خوش ہوتے ہیں کہ کسی نے بھی کیا, کوئی نے بھی کیا, لیکن براہ راست اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ہمارے اپنے علاقوں کی, ہمارے وارڈ کے لوگوں کی, ہمارے علاقے کے ساکنان کو فائدہ ہو رہا ہے. اس کا فائدہ جو ہے براہ راست ہمارے اپنے کو لوگوں کو ہو رہا ہے. اس کی سیاسی مخالفت کرنا فضول ہے. آج
अब्दुल माजिद हाजी कॉरपोरेशन का टेन्योर पूरा होने के बाद भी, मियाद पूरा होने के बाद भी मुसलसल इस जद्दोजहद में लगा हुआ है कि इस इलाके को जो तामीरी काम रुके रह गए, अधूरे रह गए, उसको किस तरीके से मुकम्मल किया जाए। जाहिर सी बात है, किसी भी इलाके की तामीर और तरक्की उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सड़कें हैं, वो सड़कें जो एक दूसरे इलाकों को एक दूसरे से जो है कनेक्ट करती है, जोड़ती है। ये कुशादा सड़कें आज बन गई है, कभी ये रिहायशी तौर पर काम आता था, आज ये कमर्शियल काम आएगा, माशी तौर से काम आएगा। कभी आप लाख रुपए में झोपड़े की इसकी कीमत एस्टिमेट करते थे, आज लाखों में आप एस्टिमेट कर रहे। ये तरक्की नहीं है तो क्या है? ये तामीर और तरक्की के जरिए मिला गया आवाम को बिल रास्त और बराह रास्त फायदा नहीं है तो फिर क्या है? यही तो फायदा एक लीडर, एक रहबर की शनाख्त होती है, पहचान होती है कि हर तरीके का फायदा जो है वो आवाम और वार्ड में बसने वाले, शहर में बसने वाले साकिनान और शहरियों को दे। यही काम करने का तरीकाकार होता है और यही असल तरक्की होती है। जिंदाबाद मुर्दाबाद, एक दूसरे से जोर आजमाई, ताकत आजमाई, ये तो हमारा इंफरादी मामला है, जाती मामला है। यह अवामी मामला नहीं है, यह अवामी फला बहदूद का मामला नहीं है, यह इज्तिमाई तौर से अवामी फायदा का मामला नहीं है, यह तो हमारा जाती मामला है। मैं ज्यादा लोग दिखा दूंगा, मैं अपनी जोर आजमाइश करके ताकतवर अपने आप को साबित करूंगा तो ये मैं सियासत में बड़ा होऊंगा, मेरा कद बड़ा होगा, यह तो मेरा अपना जाती मामला है। इससे आम तौर से उमूमी फायदे का क्या, आम लोगों का इससे क्या? आम लोगों का यह फायदा इस बात से है कि इस इलाके में बुनियादी सहूलतें, जरूरतों की चीज, जैसे कि ये जो आपका जो हॉल हो गया शादी का हॉल, खालिदा यूनुस हॉल, जिससे आज न सिर्फ आपके वार्ड नंबर 18 के लोग बल्कि मैं ऐसा समझता हूं पूरा गुरुवार वार्ड मुस्ताफिज हो रहा है। ऐसा काम जिससे उमूमी सतह पर फायदा हो रहा है, यह आप लोगों का फायदा है। यह खुशनुमाई है इस इलाके की, यह फाउंटेन, ये डिवाइडर, ये चौड़े कुशादा रोड, ये अच्छा माहौल, ये अच्छा एटमॉस्फेयर, ये खुशनुमाई, ये आप लोगों का फायदा है। सियासत में आकर वरगलाना और किसी ऐसे मकसद पर या किसी ऐसी आइडियोलॉजी पर, किसी ऐसे नजरिए पर लेकर जाना शहर की सियासत को या आम लोगों को, जिसका बिल वास्ता आवाम से कोई भी राब्ता नहीं है, ऐसी सियासत का हिस्सा हमें नहीं बनना है। बहुत से यहां पर सियासी प्रोग्राम हुए, स्टेज लगे, तेरी मेरी, इसकी उसकी, ये ऐसा वो वैसा, उसको घर से निकाल के मारूंगा, उसका यहां कर दूंगा। इससे आवाम का क्या लेना देना? जिस दिन जिसको मारना है उसने मैदान में आ जाना। किसमें कितना दम है, तुम हम, जिसको करना है वो कर लेंगे और जब करना है जब कर लेंगे। आज जो है हकीकत ये है, अगर लीडर नहीं समझता है तो ये आप लोग बैठे जो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि शहर में आप क्या दे रहे, हमारी जरूरतों का ख्याल आप किस तरीके से रख रहे, हमारे काम आप किस तरीके से कर रहे। यूनुसी सा खानवादा बहुत खराब है, वो दादागिरी करता, वो कारपोरेशन में चोरी करता, अरे इससे आपका क्या? सवाल यह होना चाहिए कि आपके जरिए इस इलाके में काम क्या किया गया। ये फला जात, ये फला बिरादरी, ये फला वो, जितने मुद्दे, जितने इश्यूज, जितने उन्वानात पर इस इलाके में सियासत होती है, मैं समझता सिर्फ सियासी रहनुमा का फायदा है, इसमें बराह रास्त ना आवामी कोई फायदा मुझे तो कभी इस तरीके की सियासत में इस इलाके में नजर नहीं आया। हम सियासत का जिम्मेदारी समझते हैं और बार बार ये पैगाम आवाम के सामने पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सियासत और समाज को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर सियासत के आईने में हम समाज को देखेंगे तो हमें समाज नजर आएगा, अगर समाज के आईने में हम देखेंगे तो हमें सियासत नजर आएगी। जैसे कहते हैं ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, वैसे सियासत और समाज एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। हम समाज के जिम्मेदार होने के हैसियत से इज्तिमाई तौर पर समाज में क्या फला बहबूद होगी, इसको छोड़कर इनफरादी तौर से सियासत में लीडर को कैसे और उसके नजरिए को कैसे फायदा पहुंचेगा, इस पर हमारी कुव्वत और ताकत सर्व करते हैं। किस तरीके का नुकसान हम करते हैं जो हमारा खुद का इज्तिमाई तौर से
ہمارا ہوتا ہے, فائدہ دوسرے کا ہوتا ہے, خوشی اور راحت ہم محسوس کرتے. کام کی سیاست ہونا چاہیے, تعمیر کی سیاست ہونا چاہیے, یہی ہمارا نصب العین ہے, یہی ہمارا نظریہ ہے. آج عبد الماجد نے جب سے وہ اس علاقے کا کارپوریٹر منتخب ہوا ہے, میں اس کی وکالت کرنے کا, میں آپ کی عدالت میں نہیں ہوں. آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ محسوس کیجئے کہ یونس عیسیٰ کی نمائندگی کے بعد حاجی عبد الماجد نے اس وارڈ میں اپنے نمائندے ہونے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. یہ آپ کو اپنے ذہن و دل پر بہت زور اور طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کھلی آنکھیں, آپ کا شعور, آپ کی زمانہ سناشی, آپ کی سوچ, آپ کا معیار اس بات کی گواہی دے گا کہ نہیں, عبد الماجد حاجی نے جو ہماری ضرورتیں تھی, جن کرائٹیریا میں, جن معاملات میں, جن حالات کے لیے ہم نے عبد الماجد کو چن کر دیا, اس نے وہ پوری کیا. تو ظاہر سی بات ہے وہ تمام باتیں جو آپ کی بنیادی سہولتیں, آپ کی راحت کی ہے, تو وہی باتیں آنے والے وقت میں بھی بنیاد بننا چاہیے. وہی سوچ, وہی خیالات, وہی کام, وہی رہبری اور نمائندگی کا جذبہ اور وہی کوشش جو پچھلے 5 سال میں, 6 سال میں عبد الماجد کے ذریعے کی گئی ہے, وہی آگے آنے والے وقت میں, آگے آنے والے الیکشن میں ہے. اسی کو ہمارا معیار بنانا چاہیے, اسی کو ہمارا پیمانہ بنانا چاہیے, اسی کو کسوٹی بنانا چاہیے کہ یہی وہ کسوٹی ہے جس میں ہمارا سچا, ہمارا خیر خواہ نمائندہ ہم چن سکتے. ہمارا کام ہے آپ کی عدالت میں ہماری کارکردگی پیش کرنا. آپ جج ہے, آپ منصف ہے, آپ فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ فیصلہ کرو گے کہ ہاں واقعی ہم نے ہمارا مدعا آپ کی عدالت میں صحیح رکھا یا غلط. میں اس شعر پر عبد الماجد حاجی کی نظر کرتے ہوئے یہ شعر جو ہے اپنی چند بات ختم کروں گا کہ یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے, یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے, زخم ہنر کو حوصلہ لبے کشائی دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.